ناظرین السلام علیکم۔ سانحہ مری ایک اندھوناک واقعہ وہ ہوا اور گزر گیا۔ بہت سارے لوگ جان سے گزر گئے اور بہت سارے لوگ بڑی تکلیف میں رہے۔ اس کے قصوروار کون ہیں، اس کے ذمہ دار کون ہے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن یہ سانحہ ہماری ملک کی تاریخ کے بہت سے سانحوں کی طرح گزر گیا۔ اب نہ کبھی مجرمان کو سزا دی جائے گی، نہ ہی مری میں مسافروں کی، سیاحوں کی سہولت کے لیے کوئی انتظام کیے جائیں گے۔ اور بعض اوقات تو یوں لگتا ہے کہ ہم سانحوں کے انتظار میں رہتے ہیں، ہم ریئیکٹو کام کرتے ہیں، کوئی سانحہ ہو جائے فوراً وہاں پر خبریں لگانے پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن یاد ایک بات رکھنی چاہیے، ہم سانحوں کے انتظار میں رہتے ہیں، سانحے کسی کے انتظار میں نہیں رہتے۔ اور یہ واقعہ آپ نے مری میں دیکھ لیا۔ ذمہ دار کون ہے؟ سارے ذمہ دار ہیں۔ مثلا اس میں عمران خان کی حکومت ذمہ دار ہے، اس میں فواد چودھری کا وہ ٹویٹ جس میں انکریج کیا گیا لوگوں کو، وہ ذمہ دار ہیں، عثمان بزدار وزیر اعلیٰ ذمہ دار ہیں، وہ لوگ جو دیوار سے پرے ہیٹروں میں بیٹھے رہے وہ ذمہ دار ہیں، جو صبح صبح جب لوگ مر گئے فوٹوگرافی کے لیے نکلے اور ایک خاص قسم کا بیانیہ کریٹ کرنے لگے، وہ بھی سارے ذمہ دار ہیں۔ نہیں ذمہ دار تو وہ لوگ نہیں ذمہ دار جو خود سیاحت کے لیے گئے تھے۔ یہ تو ایسی بات ہے ان لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرانا کہ ہم خوشی کا کوئی موقع انجوائے نہیں کر سکتے۔ ہمیں خوش ہونے کے لیے پہلے بہت سارے خدشات سے نمٹنا ہوگا، تبھی ہم خوش ہو سکتے ہیں۔ اور ان لوگوں پر الزام دینا انتہائی غلط بات ہے۔ یہ وکٹم بلیمنگ والی روایت ہمارے ہاں بہت پرانی ہو گئی ہے، اب اس کو ختم ہونا چاہیے۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے گا، بے شک اس پہ انکوائری کمیشن بیٹھے یا جے آئی ٹی بنے یا جو مرضی ہو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ مری کل تک پھر اسی حال میں ہوگا جس حال میں پہلے تھا، اور جب تک یہ اس حال میں اس وقت تک رہے گا جب تک اگلا کوئی سانحہ نہیں ہو جاتا۔ یہی ہماری حکومتوں کی ٹیمپریری پالیسیز ہوتی ہیں، اور وقتی طور پہ کیمرے، فلیش لائٹ اور بریکنگ نیوز چلا دیتے ہیں۔ مطلب دیکھیے نا، شہباز گل توہین کر رہے ہیں لوگوں کی، اور عثمان بزدار 2 دن بعد جا کے جائزہ لے رہے ہیں ہیلی کاپٹر سے، تو یہ تو لوگوں کی توہین ہے، تذلیل ہے، ان کا مذاق اڑانا ہے۔ اور جو مری کے دکانداروں نے اگر کوئی ایسی بات کی جس کی خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ قیمتیں لی ہیں، وہ بھی ظلم ہے۔ مطلب کوئی انسانی ہمدردی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اس کے حوالے سے بھی لوگوں کو کچھ سوچنا چاہیے تھا۔ لیکن اب منافع کے لالچ میں لوگ بالکل انہوں نے بہت زیادتی کی ہے سفررز کے ساتھ۔ مری کا سانحہ جب گزر گیا، ہم اسی ڈسکشن پہ آتے ہیں جو پہلے ہو رہی تھی اور ملکی منظرنامے پر چل رہی تھی۔ اور سب سے بڑا واقعہ اس ملک کی تاریخ میں یہ ہوا تھا کہ عمران خان کی فارن فنڈنگ کے حوالے سے ایک رپورٹ الیکشن کمیشن نے ریلیز کر دی تھی۔ اس میں 31 کروڑ روپے کا گھپلا بتایا گیا تھا۔ اکبر ایس بابر کہہ رہے تھے یہ 2 ارب سے زیادہ روپے کا معاملہ ہے۔ اب عارف نقوی اور ابراج گروپ اور اس طرح کی چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں، تو یہ معاملہ اربوں، بہت سارے اربوں کا آ رہا ہے، اور ان لوگوں کی طرف سے آ رہا ہے کہ جو کرپشن کے خلاف جہاد کا نعرہ لے کے نکلے تھے۔ اگر یہ سمجھنا ہو کہ یہ سارا کچھ نادانستگی میں ہوا، تو وہ لوگ جو صحافیوں کے ٹویٹ مانیٹر کرتے ہیں، ان کی نقل و حرکت مانیٹر کرتے ہیں، سیاستدانوں کی نازیبا ویڈیو، ججز کی نازیبا ویڈیوز رکھتے ہیں، تو کیا اتنا بڑا سکینڈل تھا انہیں نہیں پتا تھا؟ یقیناً انہیں پتا ہوگا، لیکن انہوں نے ظاہر ہے اس وقت جو تبدیلی کا جنون تھا اس میں اس بات کو بھلا دیا گیا ہوگا۔ تو اب تلخ حقائق سامنے آ رہے ہیں، اور یہ فارن فنڈنگ کیس یاد رکھیے گا ایک ایسا کیس بنے گا جو عمران خان اور پی ٹی آئی کو قبروں تک نہیں بھولے گا، اس لیے کہ اس کے خلاف تادیبی جب کارروائی ہوگی، پی ٹی آئی، وزیر اعظم عمران خان، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔
اور اس حکومت کو لانے والے، سہارا دینے والے، فارن فنڈنگ لینے والے اور فارن فنڈنگ کو کہاں کہاں خرچ کرنے والے سب پکڑے جائیں گے. تو یہ صورتحال بدل رہی ہے اس وقت. مثلا یہ بات بہت ہو چکی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ اٹھ گیا ہے عمران خان سے، لیکن کچھ بیانات بڑے اہم آ رہے ہیں. خواجہ آصف صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ حکومت تھوڑے دنوں کی مہمان ہے. احسن اقبال صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ حکومت کسی وقت بھی جا سکتی ہے. تو یہ واقعی صورتحال تو ایسی بنی ہوئی ہے کیونکہ فارن فنڈنگ کے اس کے بعد اس حکومت کے رہنے کا کوئی جواز نہیں رہتا، اور عمران خان کی تقریریں اور وہ جو بوسیدہ بیانات ہے ان کی کوئی تک نہیں اب بنتی. چند ذرائع سے کچھ اطلاعات ملی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، اور اتھینٹک ذرائع ہیں، بڑے نون لیگ کے قریبی ذرائع ہیں. انہوں نے کچھ باتوں کا ذکر کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف، یہ ہر ایک کے ذہن میں ہے کہ نواز شریف جو ہے کب واپس آئیں گے. تو اس میں یہ کہہ دینا کافی ہے، اور جو قریبی ذرائع بتاتے ہیں کہ نواز شریف کو اب بہت جلدی ہے وطن واپس آنے کی. ان کا ایک پروسیجر رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ 15 جنوری تک واپس آ جائیں گے. کچھ لوگوں نے، کچھ ہمدردوں نے، کچھ مخلصان نون لیگ نے مشورہ دیا کہ آپ ابھی واپس نہ آئیں، اور اس لیے کہ یہ جب تک یہ حکومت قائم ہے، یہ بڑے ظالم اور فاسق لوگ ہیں. پہلے بھی جب پلیٹلیٹس کم ہوئے تھے تو سلو پوائزننگ کا الزام لگا تھا، تو یہ اس طرح کی حرکت کرنے سے باز نہیں آ سکتے. ایک دفعہ یہ سیٹ اپ اپنی جگہ سے اکھڑ جائے پھر نواز شریف آئے. تو اب انہوں نے اینڈ فیبرری یا ارلی مارچ کا سوچا ہوا ہے کہ نواز شریف ان دنوں میں واپس آئیں گے. یہ ذرائع سے اطلاع ہے، اتھینٹک ذرائع سے اطلاع ہے، لیکن ذرائع سے جو اطلاع ہوتی ہے اس میں غلطی کا احتمال بھی ہو سکتا ہے، یہ مجھے پتہ چلا. دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف نے مسلم لیگ کے تمام لوگوں کو یہ اب ہدایت کر دی ہے کہ اپنا سارا فوکس اب فارن فنڈنگ کے اوپر لگا دیں، اور اس لیے کہ اس سے ایک تو اس حکومت کی کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو چور چور کا جو نعرہ لگاتے تھے اس کی زد میں یہ خود آئیں گے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے ایک دو جب فیصلہ آئے گا اس کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت نہیں رہے گی. تو نواز شریف اس بات کو سینس کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی تمام پارٹی کے ترجمانوں کو یہ کہہ دیا ہے کہ اب فارن فنڈنگ پر فوکس کریں. سانحہ مری جو ہوا اس سے یہ خبر فارن فنڈنگ والی کچھ دب گئی، لیکن یہ خبر ایسی نہیں ہے کہ کبھی بھی دب سکے. یہ ہمیشہ ایک لاش کی طرح پانی پر تیرتی ہی رہے گی. اور مزید جو نواز شریف صاحب آج کل سوچ رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے بات چیت تو ہو رہی ہوگی، لیکن بات چیت کیسے ہو رہی تھی؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے فون اٹھا کے نواز شریف کو کیا ہوگا تو اس طرح نہیں ہوتا، لیکن کچھ ذرائع ہوتے ہیں ادھر ادھر سے کوئی نہ کوئی معاملات، گفتگو چل رہی ہوتی ہے. تو اس گفتگو میں کیا بات ہوئی اور نواز شریف کیا چاہ رہے ہیں؟ نواز شریف نے بڑا کلیئر کر دیا ہے کہ، اور یہ بھی ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ حکومت میں تبدیلی ہونی چاہیے، یہ فیس چینج ہونا چاہیے. فیس سے مراد عمران خان ہے، لیکن پھر جو حکومت بنے گی اس کے اندر مسلم لیگ کا کوئی بندہ نہیں ہوگا. ہم تحریک عدم اعتماد کو سپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلم لیگ نون کا کوئی وزیر اعظم بنے. پریفریبلی، اور میں بھی اس بات کا بڑا قائل ہوں کہ پی ٹی آئی میں سے کوئی وزیر اعظم ہونا چاہیے. اگر پی ٹی آئی میں سے کوئی وزیر اعظم ہوتا ہے تو پرویز خٹک سے بہتر کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے. لیکن نواز شریف کی شرائط اس کے بعد بہت کڑی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ وزیر اعظم بن جائیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا. اس کے بعد 15 دن، زیادہ دن نہیں، 15 دن وزیر اعظم رہے اور اگلے الیکشن کے کا اعلان کر دیں. 1 مہینہ بھی نہیں، 2 مہینے بھی نہیں، بس 15 دن وہ آدمی وزیر اعظم رہ سکتا ہے، اور اس کے بعد وہ اگلے الیکشن کا اعلان کرے. الیکشن ہو، فیئر الیکشن ہو، اسٹیبلشمنٹ اس سے پرے رہے، اور اس کے بعد جو بھی ملک کا حکمران ہوگا اسے حکمرانی کے لیے منتخب کیا جائے.
یہ بھی سوال بہت کیا جاتا ہے، اور میرے خیال میں یہ کوئی بہت جلدی سوال ہوتا ہے کہ اگلا وزیر اعظم اگر مسلم لیگ نون سے ہوا تو کون ہوگا؟ تو ابھی تو عمران خان کی حکومت ہے، ابھی تو اس کو جانے میں بڑی دشواریاں ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان سے بہتر وزیر اعظم کوئی نہیں ملے گا، اتنا کمپرومائز شخص کوئی بھی نہیں ہوگا، اور نواز شریف اور مسلم لیگ نون میں سے تو بہت ہی مشکل ہے کون ہے۔ لیکن یہ سوال عموماً کیا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون میں سے اگر نواز شریف وزیر اعظم نہیں ہوتے تو اگلا وزیر اعظم کون ہوگا؟ میری سجیشن تو یہ ہوگی، اور وہ یہ کہ چاہے ایک دن کے لیے بنے، لیکن نواز شریف کو ایک دفعہ وزیر اعظم دوبارہ ضرور بننا چاہیے، اور یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ انہوں نے ایک بہت بڑی جنگ لڑی ہے اور اس جنگ میں ایک فتح حاصل کی ہے۔ جتنا عرصہ نواز شریف وزیر اعظم رہیں گے اتنا عرصہ پارٹی کی اسٹرینتھ بڑھے گی۔ لیکن اگر فرض کیجئے نواز شریف کسی وجہ سے قائد کا رول اپنانا چاہتے ہیں اور پیچھے بیٹھ کر کام کرنا چاہتے ہیں، تو پھر مسلم لیگ نون میں کون وزیر اعظم ہو سکتا ہے؟ تو اس میں بڑی آسان سی بات ہے کہ نواز شریف اب اس پوزیشن میں آ گئے ہیں پارٹی میں، وہ جس پہ ہاتھ رکھیں گے وہ وزیر اعظم ہوگا۔ مثلا اگر وہ شاہد خاقان عباسی کو بنانا چاہتے ہیں، شہباز شریف کو بنانا چاہتے ہیں، حمزہ شہباز کو بنانا چاہتے ہیں، مریم نواز کو بنانا چاہتے ہیں، وہ جس پہ ہاتھ رکھیں گے وہی وزیر اعظم ہوگا، اور اس بات میں تو دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اب دور ہے بہادری کا، مفاہمت کا دور گزر گیا ہے، اور وہ کمپرومائزز والی سیاست کا دور گزر گیا۔ اب لوگ اسی کو پسند کرتے ہیں جو دلیری سے بات کرتا ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ڈٹ جاتا ہے، جو سول ملٹری ریلیشن شپ کا کچا چٹھا کھول کر بیان کر دیتا ہے۔ تو اس میں دلیری کی بات کی جائے تو نواز شریف کے بعد جو سب سے آئیڈیل کینڈیڈیٹ ہے وہ ظاہر ہے مریم نواز ہیں، اس لیے کہ انہوں نے نواز شریف کے جو نریٹو کو جس طرح آگے بڑھایا کوئی اور نہیں بڑھا سکتا تھا۔ آنے والے دن امپورٹنٹ ہیں، اور اس میں فارن فنڈنگ والا کیس اور اس کا فیصلہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ نجم سیٹھی صاحب کو ہم سارے بہت غور سے سنتے ہیں اور ان کی رائے کو اہمیت بھی دیتے ہیں۔ وہ یہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے کہا یہ کچھ ہو رہا ہے، یہ کچھ ہو رہا ہے، پھر کچھ نہیں ہوا، تو لوگ ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ ایسے ہی کہتے رہتے ہیں، لیکن اب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اچانک ہی ہوگا، اور ایک بم کی طرح پی ٹی آئی پہ گرے گا اور یہ پارٹی تتر بتر ہو جائے گی۔ تو فارن فنڈنگ کیس کو بالکل نہیں بھولنا چاہیے، اور اس سے بے تحاشا لوگ ڈس اپوائنٹ ہوں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کے جینون ورکر بھی یقیناً ہیں، ان کو کتنی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگی، ان کا تو نعرہ ہی کرپشن کو ختم کرنا تھا۔ تو اس کے بعد تحریک انصاف اور عمران خان اور برانڈ عمران خان کے وجود کی سیاسی طور پر کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ دیکھیے اگلے چند دنوں میں کیا ہوتا ہے۔